نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل لوگوں کے ساتھ نیند کے نہ آنے کا عارضہ بہت عام ہو چکا ہے اور تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے۔ نیند کی کمی، نیند کا وقت پہ نہ آنا، نیند کا نہ آنا، ان کی مختلف وجوہات ہوتی ہے۔ کچھ وجوہات تو طبی ہوتی ہے، یعنی طبی مسائل کی وجہ سے بھی لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور جو سب سے مین چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے وہ ہے جادو کی وجہ سے۔ 90% لوگ جادو کی وجہ سے نیند نہ ہونے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جادو ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اور ہم لوگ دوا اور ادویات میں اور ڈاکٹرز وغیرہ سے جو ہے نا رجوع کرتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس تو اس کا علاج صرف اور صرف دوا ریکمنڈ کرنا ہے، اور وہ دوائیاں جس سے نیند آتی ہے وہ صرف اور صرف ڈرگس ہے۔ وہ آپ کو وقتی طور پر صرف سکون پہنچا سکتی ہے، مگر اس بیماری کا مستقل علاج نہیں ہے۔ ایک نارمل آدمی کو 6 سے 8 گھنٹے کی نیند لینا ضروری ہے۔ اگر نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان میں بہت سی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک شخص 4 گھنٹے 3 گھنٹے سو رہا ہے تو اس شخص کے اندر چڑچڑا پن، غصے کا آ جانا، دھندلا پن اور بے چینی کا پیدا ہو جانا، یہ سب چیزیں، یہ سمٹمز اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نیند انسانی زندگی کے لیے ایک اہم چیز ہے۔ جس طرح ہمارے زندگی گزارنے کے لیے کھانا پینا ہماری زندگی ہے، اس طرح اس زندگی کو صحیح طریقے سے، صحیح نیچ پہ اور اس سے صحیح طریقے سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے نیند کا ہونا بہت لازمی اور ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا یا جانوروں کو پیدا کیا، جس طرح کی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کی سکون کی چیز نیند ہے۔ یعنی نیند وہ واحد چیز ہے جو آپ دن بھر تھکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تکلیف ہوتے ہیں، تو نیند کی وجہ سے آپ کا جو جسم ہے یہ سکون پاتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے اور واپس نئے سرے سے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پر کچھ لوگ اپنی نیند کو خود بگاڑتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں دیر تک جاگتے ہیں، موبائلز میں، گیمز میں اور کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں، ان چیزوں میں یا موویز وغیرہ میں یا فیس بک وغیرہ میں، سوشل میڈیا میں دیر تک جو ہے نا اس میں لگے رہتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں اس میں گزارتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اور نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے سارے کام، زندگی کے تمام معاملات اور تمام معمولات از خود ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ جب آپ پرسکون نیند لے کر نہیں اٹھیں گے صبح صبح تو لازم ہے آپ کے اندر چڑچڑے پن کا مرض پیدا ہوگا۔ آپ اٹھتے ہی آپ کا وجود جو ہے نا، اگر ایسی کوئی بات جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوگی تو آپ کو غصہ آئے گا، آپ کے اندر چڑچڑا پن ہوگا، بیزاریت ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک پرسکون اور بھرپور نیند حاصل نہیں کری، جس کی وجہ سے آپ نیکسٹ ڈے کے لیے دوبارہ سے ریفریش ہو جائے، یعنی آپ سیٹ ہو جائے اور آپ چارج ہو جائے، یعنی آپ کے اندر انرجی ہو جائے، انرجی آپ کی اتنی ایکٹیو ہو جائے کہ آپ اگلے دن پورا دن اس سے کام کر سکیں۔ تو اس کی کچھ وجوہات تو میں نے یہ بتا دی کہ جو ہم آج کل کی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں ہم لوگ ایک تو ایکٹیویٹی بھی نہیں کرتے، ہم ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں، موبائل میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، سارا دن موبائل سے وابستہ رہتے ہیں۔ دیکھیے اس سے بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ موبائل ضرورت کی چیز ہے، نہ کہ ہر وقت مصروفیت کی چیز ہے۔ ضرورت کے لیے ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، مگر فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ ہر وقت اسی میں مصروف ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لو، اگر 4 یا 8 دوست بھی ایک کمرے میں بیٹھے تو ایک کمرے میں ہیں، لیکن ہر شخص کے ہاتھ میں اپنا اپنا موبائل ہوتا ہے، وہ موبائل میں مصروف ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب یار دوست بیٹھ کے سنگت لگاتے تھے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے، ایک دوسرے کی
باتیں سنتے تھے یا ان کے مسائل ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے، شیئر کرتے، لیکن آج کل آپس میں تو ایک دوسرے کو کوئی نہیں جانتا، گھر میں کسی کو جان پہچان نہیں ہے، لیکن کسی شخص کو فیس بک پہ جا کے دیکھو سینکڑوں اس کے دوست ہوں گے۔ اپنے گھر میں کسی سے جان پہچان نہیں، گھر والوں کے ساتھ وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہے، گھر والوں سے بات کرنے کے لیے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، اپنی اولاد کی تربیت کا وقت نہیں ہے، مگر فیس بک پہ، میڈیا پہ، اس چیز پہ ہر وقت مصروف ہے۔ تو اس میڈیا کی نقصانات بھی بہت زیادہ ہے اگر ہم اس کو غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اس سے فائدہ یہ حاصل کریں کہ اس سے معلومات حاصل کریں، خبر رسانی کا ذریعہ کے طور پہ دین کی بات کو پھیلانے کا ذریعہ بنائیں اس کو، تو اس کے یہ بھی استفادہ حاصل کر سکتے، کاروبار کی ترقی کے لیے بھی استعمال کر سکتے، مگر ہر چیز کی زیادتی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ کہ کھانے پینے میں مثال کے طور پہ پانی انسان کی زندگی ہے، مگر پانی کی زیادتی بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ دماغ ہے، اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، اس دماغ کو سکون اور ریلیکس چاہیے ہوتا ہے، اپنے حساب سے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم 24 گھنٹے اسی دماغ کو استعمال کر رہے ہیں، نہ اس کو ہم سکون دے رہے، نہ یہ ریلیکس ہو پا رہا ہے، نہ یہ جو ہے نا سونے کو اس کو صحیح طریقے سے ہم ٹائم دے رہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارا سسٹم، باڈی کا سارا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا، چڑچڑاپن، غصہ، بے چینی، گھبراہٹ، ہر وقت گھر میں لڑنا، ذرا ذرا سی بات پر جو ہے نا پریشان ہو جانا، تھوڑے سے مسئلے کے لیے دماغ پر اتنا بوجھ لے لینا، اپنے اندر کانفیڈنس کا کم ہو جانا، خود اعتمادی کم ہو جانا۔ کیوں؟ آپ کی جس چیز کی وجہ سے آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے، آپ کے سسٹم کو وہ ریلیکس پنا نہیں مل رہا، یعنی آپ کے دماغ کو ریلیکس نہیں مل رہا، آپ مستقل اس کو استعمال کرے جا رہے ہو۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دل اور دماغ، ذہن، یہ چیزیں دی ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے جس چیز کی جہاں ضرورت ہو، جتنا ذہن استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جتنا وقت اس کے استعمال کا ہے اس کو اتنا وقت استعمال کرے، جتنا وقت اس کے آرام کا ہے اتنا وقت اس کے لیے آرام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اما پارہ کی اما پارہ کے ایک آیت میں ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ یہ آیت، اس کے معنی بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا مفہوم آیت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو راحت کے لیے بنایا، یعنی ہم نیند سے راحت حاصل کریں۔ اب ہم سوتے ہیں تو ہڑا اڑی میں سوتے، نیند نہیں آتی ہے، اٹھتے تو ہڑا اڑی میں اٹھتے، نہیں، بالکل ریلیکس ہو کے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اور راحت کی نیند حاصل کریں۔ یہ تو وہ وجوہات ہیں جن وجوہات سے ہم خود اپنے آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ کام میں بزی ہو جاتا ہے، اس کام میں تھکن کی وجہ سے، اور اس کو نیند اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بعض انسانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی جگہ چینج ہو جاتی ہے تو اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے اندر، ہر انسان کی اپنی اپنی طبیعت ہے۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا تکیہ، ایک میرے پاس مریض آئی، وہ کہتی ہے جب میرے پاس تکیہ نہیں ہوتا تو میرا تکیہ میرے پاس نہ ہو تو مجھے نیند نہیں آتی۔ تو بعضوں کے ساتھ یہ بھی مسائل ہوتے ہیں، تو بعضوں کے بستر کے اندر مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک طبیعتاً چیزیں ہے، اور اصل چیز جس کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ ہے جادو۔ ان تمام چیزوں کو اپنے وقت پر لانے کے باوجود آپ کی نیند صحیح نہیں ہو رہی، آپ اپنی ٹائمنگ کو سیٹ کر رہے پھر بھی آپ کی نیند صحیح نہیں ہو رہی، اپنی غذا کو سیٹ کریں، غذا آپ کی اگر اس طرح ہوگی جس غذا سے آپ کی نیند غائب ہو رہی ہے، جیسے اگر ہم اس طرح کا کوئی غذا استعمال کرتے ہیں جس میں نیند کی کمی ہوتی ہے، یعنی چائے کا زیادہ پینا نیند کو غائب کر دیتا ہے، نشے کا زیادہ کرنا نیند کو ختم کر دیتا ہے، لوگ کچھ نشئی لوگ ہوتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، تو یہ نشہ بری چیز ہے، آپ کی صحت کو تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز لمیٹڈ میں آپ کو فائدہ دیتی ہے، اگر لمٹ میں کوئی چیز آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ دی، ان لمیٹڈ کسی چیز کا، کھانے پینے کی چیز کو بھی اگر ہم ان لمیٹڈ استعمال کریں گے نقصان ہوگی اس کی۔ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے صحت کو دیکھیں اور اپنی ڈائٹ کو دیکھیں کہ میرے مزاج کو، یعنی میرے جسم کو کون سی غذا جو ہے نا موافق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی بھی چیز ملی اور پیٹ بھر لیا، اس چیز سے بچے۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ عارضہ ہو تو ان لوگوں کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بادی چیزوں سے پرہیز کرے، وہ چیزیں جو انسان کے وجود کے اندر گیس کو بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے سسٹم کے اندر گیس زیادہ پیدا ہوتی ہے، یعنی بات زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب بادی سسٹم، جس بندے کا سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی ایسی چیز کھائے گا جس سے اس کے وجود میں گیس زیادہ ہوگی تو بھی اس کی نیند ڈسٹرب ہوگی۔ تو وہ ایسی غذاؤں سے اپنے آپ کو بچائے، سبزیوں کا استعمال زیادہ کرے، ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال زیادہ کرے۔ دوپہر کے وقت، آج کل تو خیر سردیاں ہیں، سردیوں میں زیادہ لسی اور دہی وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ موسم بھی ٹھنڈا ہے،
تو لیکن گرمیوں کے موسم میں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو ہے نا نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ گرمی یعنی گیس کی وجہ سے آپ کی حدت بڑھ گئی تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ سردیوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ خشکی کی وجہ سے بھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، تو سرسوں کے تیل کا استعمال اپنے تلووں میں اور اپنے سر میں اچھی طرح کرتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی نیند کا مسئلہ ختم ہوگا، یعنی مالش کرے اچھی طرح تیل سے جو ہے نا اپنے سر میں ڈال کے اور اچھی طرح مالش کرے، خود مالش کرے، مالشیہ سے کروائے، گھر میں کسی سے کروائے، اپنے پیروں کے تلووں میں کروائے اس سے سرسوں کا تیل، اس سے آپ کی نیند بہتر ہو جائے گی اور آپ کی نیند کے اندر جو ہے نا وہ سکون والی نیند آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ٹوٹکے ہیں جو پچھلے زمانے میں ہمارے لوگوں نے، بزرگوں نے استعمال کیے، گھر کے بوڑھے بڑوں کو ان چیزوں کی بہت زیادہ پہچان ہے۔ ایک جو ہے نا دودھ کا استعمال، اگر نیم گرم دودھ پیتے ہیں تو اس سے بھی نیند بہتر ہو جاتی ہے، اور کدو کا تیل ہو گیا، جیسے خشخاش کا تیل ہو گیا، بادام کا استعمال کرنا، یہ نیند کی بہتری کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اب 4 قسم کے تیل اگر ہم مکس کر لیتے ہیں، کدو کا تیل، خشخاش کا تیل، بادام کا تیل اور اخروٹ کا تیل، یہ 4 مغز اور 4 مغز مکس ہے گا، اس کا ہم تیل بنا کے اگر اس کو بھی سر میں لگائے، جو بندہ نیند کی نہیں آنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ دوائیاں کھاتا ہے، بہت زیادہ کیا نام ہے علاج کی ہے، مگر اس کی نیند ٹھیک نہیں ہو رہی، تو ان چیزوں کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی ان کے نیند کے معاملات بہتری کی طرف آئیں گے اور نیند ان کی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور بادام کو کھانے سے بھی یہ نیند کے معاملات کو سیٹنگ پہ لے کے آتا ہے۔ اخروٹ، اب دیکھو اخروٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخروٹ کی شکل دیکھو، اخروٹ کی شکل ایسی ہے جیسے انسان کا دماغ ہوتا ہے۔ دیکھو اس کی شکل اللہ نے ایسی بنائی ہے، انسان کے جو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے نا، اس کی شکل سے دیکھ کے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یار انسان کے دماغ جیسی شکل ہے اس کی، فلہذا اس کو کھانے سے دماغ کو فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر آپ کیا نام ہے اب جو اور بہت ساری جو ہمارے کیا نام ہے ڈرائی فروٹوں کے اندر غذائے، انجیر کھانے سے جو ہے نا یہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے انسان کا معدے کا نظام یہ سب بگڑتا ہے، بگڑا ہوا نظام ٹھیک ہوتا ہے۔ ہنی کے استعمال کے، اگر شہد اگر ہم استعمال کرتے، اس سے بھی جو ہے نا انسان کا جو یہ نیند کا معاملہ ہے یہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے نیند کو بگاڑے، یعنی نیند کے سسٹم کو ڈسٹرب کرے، اس سے آپ وقتی طور پر دور ہو جائیں۔ جیسے سگریٹ نوشی کرتے ہیں بعض لوگ نسوار کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا وہ اور بہت سے قسم کے نشے کرتے ہیں، چرس لوگ پیتے ہیں، بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو آپ کے مزاج کے اندر خشکی پیدا کر کے دماغ کو خشک کرتے ہیں۔ جب دماغ خشک ہوگا تو وہ نیند نہیں آئے گی، آپ کو چڑچڑاپن ہوگا، لڑائی جھگڑے فساد ہوں گے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے لیے اور آپ کی خاندانی زندگی کے لیے مضر ہے، کیونکہ آپ کی اگر صحت نہیں ہوگی اور آپ صحت میں نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے آپ ہر وقت گھر میں لڑتے رہیں گے، چڑچڑاپن ہوتا رہے گا، ذرا سی بات پہ مسائل ہوتے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات ویڈیوز وغیرہ میں تھوڑی سی بات میں گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اور وہ جھگڑا اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ مار پٹائی، قتل و غارت تک چلا جاتا ہے، اس حد تک ایکسٹریم کیفیت میں بندہ چلا جاتا ہے غصے کی وجہ سے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھو ذریعہ کیا بن رہی ہے، تھوڑی سی ایک آپ کی بے آرامی اور نیند صحیح وقت پہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب چیزیں ذریعہ بن رہی ہے، اور انسان پھر غصے پہ قابو نہیں کر پاتا ہے، اور یہی مسئلہ ہے کہ گھر میں تھوڑی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی پہلے سے ہی اس چیز کا اہتمام کرے کہ گھر کے اندر گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو، ان کے سب کو اپنے وقت کی نیند کی ٹائمنگ پر لے کے آئے، وقت پر سوئے، وقت پر اٹھے، وقت پر غذا کھائے، اور اپنی غذا کے نظام کو بھی وقت پر کر لے۔ تو اس سے بھی انشاءاللہ یہ جو آپ کا مسئلہ جو عارضہ ہے نا نیند کا، جو طبی مسائل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ وجوہات تھی جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کری، جن کی طبی وجہ سے لوگوں کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک روحانی مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص پر جادو ہو جاتا ہے، یا کسی شخص کے ساتھ جنات چمٹ جاتے ہیں، یا جنات اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، وہ اس کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اور وہ سب سے پہلے نیند کو ہی ڈسٹرب کرتے ہیں، کیونکہ جنات جب آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں گے تو آپ کے اوپر ایک خوف طاری ہو جائے گا، اس خوف کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آئے گی، اور نیند نہیں آئے گی تو آپ کا باقی سارا نظام ڈسٹرب ہوگا۔ وہ آپ کے اعصاب کو قابو کرنے کے لیے آپ کی نیند کو سب سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو جگا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نیند میں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک دم سے ایک جھٹکا لگتا ہے اور آپ کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔
اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی اور آپ جو ہے نا بے چین ادھر ادھر کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہے یہ جادو کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جادو ہی وہ چیز ہے جو اس کا مین وجہ بنتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا، جو میں نے وجوہات بتائی، جو طبی مسائل وہ اس طرف آپ کو بتایا، اب روحانی مسائل آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی طبی سسٹم کو اپنا سیٹ کر دینا ہے۔ سیٹ کیا کر دینا ہے کہ جو بھی سسٹم ہمارا بگڑا ہوا ہے نیند کا یا کسی بھی چیز کا، اس کو ترتیب پہ لے آئے۔ کھانے میں اصل میں زیادہ احتیاط جو میں نے بتایا وہ برتنی ہوگی، اور دوسری چیز ہے کہ کھانا جو ہے نا نیند سے 2-3 گھنٹے پہلے کھا لیا کرے سونے سے پہلے، یہ چیزیں بھی ضروری ہوتی ہے۔ اور روحانی علاج اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ کوشش کریں کہ 5 وقت نماز باجماعت پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ ذکر اور اذکار اور نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کو جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر لے کے آئے، جتنا کر سکتے ہیں، 1 پارہ 2 پارہ آدھا پارہ 1 رکوع جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ کے اوپر ڈپریشن کا مسئلہ بڑھ رہا ہو، یعنی آپ سوچ رہے ہو گھبراہٹ بے چینی بڑھ رہی ہے، تو آپ قرآن کی تلاوت زیادہ سنا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ سورہ رحمان اول آخر 11 درود کے ساتھ اگر پانی پہ دم کر کے آپ پیتے ہیں تو اس کی برکت سے اس عمل کو آپ نے کم سے کم 21 سے 40 دن تک کرنا ہے بلا ناغہ۔ سورہ رحمان اول آخر 11 درود اور اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1500 مرتبہ پڑھ لے، اور اللہ کا نام ہے یا اللہ کھڑے ہو کے 1200 مرتبہ پڑھے۔ یہ وہ لوگ جن کے ساتھ جادو کا مسئلہ، یعنی جادو کی وجہ سے ڈسٹرب ہے اور جادو کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آ رہی، تو وہ اس پورے عمل کو کرے۔ جب یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کا یہ مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور سوتے وقت دل پر ہاتھ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یا لطیفو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ پڑھے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، پھر دل پہ پھونک مارے اول آخر 11 درود کے ساتھ۔ یہ دل پر ہاتھ رکھ کے کرنا ہے، یہ نیند کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اور جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں ایک آیت سنائی وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اما پارہ کی آیت ہے۔ اس آیت کو جو لوگوں کی نیند خراب ہے، نیند جادو کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئی یا طبی مسئلے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئی، اس آیت کا ورد 100 مرتبہ رکھا کرے۔ اور سوتے وقت یہ تصور کرے اللہ نور السماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے جو زمینوں میں اور آسمانوں میں پھیلا ہوا ہے، اور اس نور میں میں بھی آ رہا ہوں، یعنی مجھ پر بھی وہ نور ہے، اللہ کا وہ نور مجھ پر بھی برس رہا ہے، میں بھی اس کے آتے میں آ چکا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی، سکون کی نیند، اطمینان کی نیند۔ اور اللہ سے دعا بھی کیا کرے، اپنے تمام مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرے، اللہ سے اپنی لو لگائے، اپنے مسائل اپنے اللہ سے ڈسکس کیا کرے۔ مخلوق کے آگے رونے سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مخلوق کے آگے اگر آپ روتے ہیں نا، مخلوق الٹا آپ کا مذاق اڑائے گی، آپ پر ہنسے گی، مگر اپنے رب کے آگے رونے سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مشکل سے راستہ بھی دے گا۔ استغفار کی کثرت رکھے، درود کا اہتمام رکھے، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار پڑھا کرے، درود شریف پڑھا کرے، کلمہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ اس کو کثرت سے پڑھا کرے، اسم ذات یعنی اللہ کا نام ہے اس کو پڑھ لیا کرے، سبحان اللہ الحمدللہ، یعنی اپنے آپ کو دین سے ذکر سے وابستہ کرے۔ تو انشاءاللہ اس سے ان نیند کے مسائل کے ساتھ ساتھ آپ کے اور بھی جو زندگی کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اور آپ کی نیند اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہے۔ بعض آدمی ہوتا ہے اس کے کوئی کام پھنس چکا ہوتا ہے، اس کام کی وجہ سے اس کے دماغ پر جو ہے نا بوجھ ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آتی۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کی اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے، اللہ کا ذکر کرے، نماز کے بعد سکون سے بیٹھ کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ تسبیح فاطمی مشہور ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، اور یہ تسبیح پڑھ کے امی فاطمہ کی روح کو بخش دے، بارگاہ میں پیش کر دیا کرے، پھر ان کا واسطہ اللہ کو دے کہ اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، یعنی ان کے صدقے میں اللہ سے مانگے۔ انشاءاللہ یہ بھی ایک مجرب عمل ہے، بزرگوں کا بھی یہ عمل رہا ہے، اس سے بھی الحمدللہ آپ کا وہ جو پھنسا ہوا کام ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے راضی ہو، ہم سب سے اپنے دین کا کام لے، اور پروردگار ہم سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کا نبی راضی ہو، اور قیامت کے دن ہمارے لیے حوض کوثر کا پانی جو ہے نا وہ ہمارے نصیب میں آئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے پیے، اور جنت جیسی مبارک اور
بہترین جگہ جہاں پر اللہ کا دیدار ہے، اللہ کے نبی کا دیدار ہے، صحابہ ہوں گے، اور وہاں پر جنت کی نعمتیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار خاص اپنے بندوں کو کرائیں گے، جس کو کرنے کے بعد بندے جو ہے نا وہ اش اش اٹھیں گے. یعنی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہزاروں سال گزر جائیں گے اپنے رب کو دیکھتے دیکھتے. تو دنیا تو ایک وقتی چیز ہے، وقت کی ضرورت ہے، اور دنیا میں ہمیں اتنا رہنا ہے جتنا ہماری دنیا کی ضرورت ہے. یعنی انسان کی جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت کے لیے رہنا ہے، لیکن آخرت ہمارا مستقل مسکن ہے، آخرت ہمارا مستقل گھر ہے، جنت ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے. تو اس ہمیشہ ہمیشہ کے گھر کی فکر لازمی ہے. ہر فکر سے بہتر فکر یہی ہے کہ ہم ہر فکر پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فکر کو غالب کر دے، یعنی اللہ کی رضا، کہ اللہ مجھ سے کس بات پہ راضی ہے اور اللہ مجھ سے کس بات پر ناراض ہے. ناراضگی والی باتوں کو ہم ترک کر دے، رضا والی باتوں پہ ہم چل پڑے. وہ اعمال جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے دور ہو جائے، وہ اعمال جس سے اللہ راضی ہوتا ہے ان اعمال کو کرنے والے بنے، ان اعمال پر جو ہے نا عمل پیرا ہو، خود بھی اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی. کیونکہ میری اور میرے گھر والوں کی نجات، میرے اور میرے عزیز و اقارب کی نجات، میرے اور میرے مسلمان بھائیوں کی نجات، یہ ہمارے لیے سب سے مین مقصد ہونا چاہیے. اور اس مقصد کے لیے ہمیں سب سے بہترین کام کیا ہے کہ خود پہلے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے، اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے بہترین اور آسان طریقہ اللہ والوں کی صحبت میں جائے، اللہ والوں سے اپنے تعلق کو جوڑے، اور ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کا نام لیتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں لگاتے ہیں، جو اللہ سے جوڑتے ہیں. ہر وقت دنیا کی فکر میں لگ کر ہم دنیا کے غلام ہو چکے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اس غلامی سے نکالنا ہوگا اور اپنے رب کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے راضی، اور اپنی خاص محبت عطا کرے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو. آمین یا رب العالمین.